ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کی پہلی جمعرات کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں، جس کی بدولت آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے روزہ اطہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قبر مبارک کے انوارات سے منسلک کر دیں گے اور آپ شفاعت رسول کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو حاضری کی توفیق بھی دے گا۔ یاد رکھیں، مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے وہ فیض عطا فرمایا ہے کہ یثرب کہلانے والی زمین مدینۃ النبوی بن گئی اور مدینۃ الرسول کہلانے لگی۔ بیماریوں کا مرکز تھا اور کہاں نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگے اور وہ شفا بن گیا۔ پہلے مدینہ یثرب کہلاتا تھا تو لوگ جاتے نہیں تھے کہ یہاں بیمار ہو جاتا ہے جانے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود والد ماجد مدینہ شریف گئے، بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہوا وہاں پر۔ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ خود مدینہ شریف گئیں، وہاں بیمار ہو گئیں اور وہاں ان کا رستے میں انتقال ہو گیا، بیماری رستے تک ان کے ساتھ تھی۔ تو مدینہ شریف ہمارے نبی گئے تھے، وہ بھی بیمار ہو گئے تھے بچپن میں۔ جو مدینہ یثرب کہلاتا تھا وباؤں کا، بیماریوں کا، فاقوں کا اور فقر کا، بارشیں نہ ہونے کا، یہ اس شہر کا ایک پہچان بن گئی تھی۔ لیکن جب دو جہاں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو وہ ایک دم مدینۃ الرسول بنا تو شفا بن گیا۔ اب پوری دنیا کے بیمار وہاں جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ وہاں جانے والے کو ایمانی حلاوت ملتی ہے، روحانی تسکین ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ دلوں کے مریضوں، آ کے مدینے میں اپنے قلب کی بیماری ختم کر لو۔ آؤ جسموں کے مریضوں، مدینہ مٹی بھی شفا بن گئی۔ غبار مدینۃ شفا، مٹی مدینے کی ہمارے نبی نے فرمایا شفا ہے، شفا۔ مدینے کا پانی شفا، مدینے سے آئی ہوئی ہر چیز چاہے وہ چائنا میں بنتی ہو، لیکن جب مدینے کا ہوا کا اس کو ذرہ مل جائے گا وہ شفا بن جائے گی۔ تو آپ جمعرات کے دن، پہلی ذی الحجہ کی جمعرات میں، جمعرات کے دن یا رات میں یہ عمل کر لیں، اللہ آپ کو مدینے کی نسبت دے دے گا، موت تک مدینے کی نسبت ملے گی اور حاضری روزہ رسول کی ملے گی اور آپ کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اگر یہ عمل کر کے آپ کسی مرض کے لیے بھی دعا کریں گے، کسی مسئلے کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کو گویا کہ ان تمام دعاؤں کو مستجاب کر کے قبول فرما لے گا۔ آپ نے جمعرات کے دن یا رات میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ آپ نے کلمات جو ادا کرنے ہیں سورہ فتح دوسرے رکوع کی پہلی آیات، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو ہمارے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے درخت کے نیچے۔ وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کرنی شروع کی اور صحابہ بیعت کر رہے تھے حضور کے ہاتھ پہ۔ اللہ ان کی رضا کا، نجات کا اور ان کو رضی اللہ کہنے کا اور ان کی مغفرت کا اعلان فرما رہا تھا۔ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو آج جو ہم اپنے اساتذہ سے بیعت ہوتے ہیں، پیروں سے، مرشد سے، یا ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہماری نسبت حضور علیہ السلام تک، صحابہ کے واسطے تک پہنچتی ہے۔ صحابہ کو جو مان کر، محبت ان سے کر کر یہ آیت پڑھے گا اور 70 بار پڑھے گا اتنا جملہ خالی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بس دن یا رات میں 70 بار اتنا پڑھیں اور پھر دعا کریں اور اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر
یوں آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ آپ صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ کا کنیکشن روضہ رسول سے یہاں سے جڑ جائے گا۔ ابو بکر، عمر وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو مانے بغیر روزہ ملتا نہیں، نبی ملتا نہیں۔ آج بھی روزے پہ سلام پڑھنے والے کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کا اظہار سلام کے طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ پڑھنے والے کا کنیکشن جڑ جائے گا، دعا قبول ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔